حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا وشفاءنا وشفاء صدورنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وكريمنا ومبيننا ومنيبنا ومتيننا ومطاعنا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومذكورنا ومشهودنا ومعصومنا ومقسومنا ومحبوبنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وتقينا ونقينا وزكينا وقوينا وحفينا ومولانا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا والصديقنا ودليلنا وبرهاننا وحجتنا وقبلتنا وطاسيننا وياسيننا وحاميمنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تاجدار ختم نبوت. اس نعرے دے نال مرزائیوں نو تکلیف ہوندی ہے. کہتے مولانا نرم بات کرے. میں نے کہا حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ کسی نے اس کائنات میں کامل صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. اور صدیق اکبر کا لہجہ کیا ہے؟
उर्वा ने सिर्फ इतनी गल की थी कि ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो सिद्दीक अकबर ने उन्हें कायल नहीं किया 1400 सहाबा के सामने, बल्कि खुद शारे अलैहिस्सलाम के सामने, इमामुल अंबिया के सामने हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको देखकर कहा, तू ये कहता है हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? उनसुस बिबज़रिल्लाह, जाके अपने बुतों की जिनकी तू पूजा करता है उन्हें दा तू पेशाब भी पी ले। ये गल याद रखी, असी सारी कायनात को छड़ के हुजूर दे दर पे आए, हुजूर को तो कभी भी नहीं छड़ सकते। मोमिन किसको कहते हैं? हमारे यहाँ मोमिन का तस्वुर ये है, बस तहज्जुद नहीं छुट्टी है मोमिन है, यदि इशराक नहीं छुट्टी मोमिन है, यदि चाश नहीं छुट्टी है मोमिन है। आला हजरत ने एक दो जुमले के अंदर गल कर छड़ी। आप फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा कि ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदतिही ली उम्मतिही। नश्तर कानूनी चो जेड़ी नियत मैं लेके ए आजम मार्केट दे अंदर आया, लाहौर दे अंदर आया, जामे मस्जिद वजीर खान दे कोल आया, रसूलुल्लाह उस नियत नूं भी जान दे ते इदारतुल कुरान दे जितने संगियां ने जिस नियत नाल महफिल करवाई, साडे आपा मौला उस नियत नूं भी जान दे कि अपनों में शरीफ बन जाओ और जालिमों के तुम हरीफ बन जाओ। और जब बात आ जाए नामूसे रिसालत की तो मुमताज कादरी नहीं बन सकते तो कम अज कम खालिद लतीफी बन जाओ। मोहब्बत के नु कहने अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला नु सारे बटन खोल के कमीज ला के हुजूर दे सामने दोनों हाथ के अंदर तलवार ला के ते मैदान जिहाद जा रहे हैं। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, जांबाजियां पढ़ते सारे तर्जमा ही नहीं हो सकता कि जांबाजियां दा मतलब की है। दसो जांबाजियां दा की मतलब है? हुजूर दे नाल जदों भी मोहब्बत होएगी फिर अन्ने वाह मोहब्बत होएगी ना। फिर कोई कहे जनाब मेरा मैं यूं भी हूं और मेरा मुरीद भी माइंड ना करे और मेरे हल्का अहबा में भी फर्क ना आए और मेरा इमामे का पेच भी ना खुले और यूं भी ना हो यूं भी ना हो, और ना जनाब इंज गल नहीं बनती। गल है कलंदर लाहौरी इकबाल आशिक रसूल कह गया है कि जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सौज सिद्दीको अली अज हक तलब। इकबाल कहता मैं सारे नु आशिक रसूल नहीं मनदा, मैं आशिक रसूल ओनू मनदा वा जेड़ा हुजूर दे नाल इंज प्यार करदा है जिवें यारे गार ने कीता या हैदर कर्रार ने कीता। सैयद बादशाह थे, उनको एक शिया मिला, कहने लगा शाह जी तुसी बड़े चंगे आदमी हो। शाह जी रोना शुरू हो गए। उन्होंने बाद पूछा कि लोगों ने कि हुजूर बंदा तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तुसी रो रहे हो। तो शाह जी कहने लगे जनु सिद्दीक को उमर चंगे ना लगन उन्होंने मैं किवें चंगा लग गया। सरकार ने फरमाया थर्मामीटर मैं तुम्हें देना। फरमाया अली का जो जिक्र है ये मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क पैदा करता है। फरमाया जिदू वेखना है मोमिन केड़ा है तो मुनाफिक केड़ा है, मेरे अली का जिक्र कर लो, अली को याद कर लो। बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह। ये जिक्र अली इबादत है, इबादत है। तवज्जो, हुजूर ये इबादत है। हुजूर ने फरमाया जिक्र अली इबादतुन, अली अली करना इबादत है। आला हजरत ने तो ये बात लिखी, फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख की चाबियां मौला अली के हाथ में पकड़ा देनी। आला हजरत से किसी ने पूछा जी ईमान की कैफियत कब नसीब होती है? इसमें नहीं है ईमान। ए मुमताज कादरी ने जदू मारियन उदू उन्हें पगड़ी नहीं सी बनी। इल्मुद्दीन ने जदू छुरा मारे उन्हें तरीजा वाले कपड़े नहीं सन पाए ने। ईमान किसी और शायद ना ने जनाब मौला अली की मोहब्बत की है। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का दूसरा रंग है कि आप दे वालिद अजी मुसलमान नहीं सन होए तो उन्होंने हुजूर दे बारे कोई हल्की गाल कर छड़ी।
تے صدیق اکبر نے باواں ٹنگ کے تے چانڈ ماری اپنے پیو دے منہ دے اوتے، پیو زمین تے ڈگ پیا. سرکار دی بارگاہ دے اندر گل پہنچ گئی. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں پتہ نہیں کہ رب نے کہا اف بھی نہیں کرنا اپنے ماں باپ کو، اور آپ نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا. تے جواب کی دیتا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. حضور میں چنڈ تا ماری، میرے کو تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں دوڑ لا کے رکھ چھڑتی سی. ابو بکر ابو بکر. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. جسم پاک نہ ہوئے قرآن کو نہیں چھو سکتے. میں نے کہا بندہ نواز قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور مقام صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ بھی میں نے کہا کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے لیکن صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی علی، نگر نگر گلی گلی. علم الدین مولوی سی. ایک بندہ کہنے لگا جی علم الدین نے درس نظامی کی ہوئی تھی. میں کہا در، میں کہا جدہ جنازہ سید دیدار علی شاہ پڑھائے کوئی عام آدمی ہوئے گا؟ علم الدین گردانہ یاد سے میں کہا جدہ جنازے تے 11 گز دی پگڑی سید جماعت علی شاہ رکھ کے پیرنچ رکھ دوے وہ کوئی عام آدمی ہوئے گا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پگڑی لا کے رکھی. مریدہ نے کیا قبلہ کی کر رہے ہو؟ فرمایا نسب نہیں دیکھے جاندے، وفاواں ویکھیاں جاندیاں. اور جناب حضرت قبلہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے آپ کا جنازہ پڑھایا. دوسرا جنازہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، تیسرا جامع مسجد وزیر خان کے خطیب تھے انہوں نے پڑھایا. سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو گئے. جب آپ ہوش میں آئے تو لاہوریوں نے پوچھا شاہ جی کی ہو گیا؟ ادو لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی. اکتوبر 1929 دے اندر جنازے دے اندر 6 لاکھ آدمی سی. آبادی 2 لاکھ تے جنازے 6 لاکھ. بندے کہنے جناب 4 لاکھ بندہ کہاں سے آیا؟ میں کہا جناب تانوں پتہ ہوئے مالک تگڑے ہون کانڈ تے نہیں نہ لگن دیندے. پھر مالک تگڑے ہون کانڈ تے نہیں نہ لگن دیندے. تے دیدار علی شاہ صاحب نے جدوں جنازہ پڑھایا آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی جائے. انہوں نے کہا حضور خیر ہوئے؟ فرمایا خیر ہی خیر ہے یار. عجیب منظر ہے جدوں میں پہلی صف امتحان کرتا تو امام الانبیاء پہلی صف خود بخود کھڑے بنفس نفیس کھڑے. ایک ہی ہو گیا جناب، ایک منظر ہی کچھ اور ہے جناب. بندے نے پینٹ پائی ہوئے، سر تے پگڑی بھی نہ رکھی ہوئے تے او بھی پھڑک جاوے. ایدہ جواب کلندر لاہوری نے خود دیتا. کلندر کہندا ہے جمال عشق و مستی نین نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی. کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. فرمایا جڑا بندہ قیامت تک تینوں حضور دی محبت دے اندر انج کمدا تے پھڑکدا نظر آوے، سمجھ لویں اینوں مولا علی دا فیض نصیب ہویا ہے. اور کبھی آوارہ و بے خانماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، اور کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش رنگن. کبھی زرہ پہن کر عشق کے کارنامے دکھائے جاتے ہیں، اور کبھی مولا علی دھوتی پہن کر بدر میں گئے 32 کافر کلیاں پھڑکا کے آ گئے دھوتی پا کے. اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. افسوس 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 کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند. ساڈا معیار ہے نجرا کہندے عزت نہیں کرتے لبیک والے پیران دی. میں کہا جلیا ساڈی تاریخ نو دھیان نال پڑھ. تو کہندے عزت نہیں کرتے، اسی تے منگولیاں دے کتے نو بھی سلام پیش کردے ہیں. اسی پیر مہر علی شاہ صاحب دی آستانے دے باہر جڑا کتا لنگ جاوے اسی کہنے ہیں ساری دنیا دے مرزائی اس کتے دے پیشاب پر کبھی نہیں ہو سکتا. ساڈا معیار سمجھو گے تو تسی لبیک نال ٹر سکو گے، ورنہ او چھڈو جی لبیک والے نے کی کرنا جی لبیک والے نے پتر گلاں کردا ہی رہ جائے گا، حضور دا دین تخت آ جائے گا. یہ میں تاں کہنا ہے اتنا اعتماد اور یقین اس لیے مجھے کہ ساڈے بابے دی زبان تو جڑا جملہ نکلیا رب نے انہوں پورا کیتا ہے. مثلا بابا جی نے ایک کیا سی کہ انہوں نے بھی رونا ہے تو انہوں دیا نسلہ نے بھی. محمد علی رویا، شہریار افریدی رویا، دبو رویا، کلی پہلے بھی رویا تے 2-3 دن پہلے بھی رویا. اے سارے روئے
اور انہاں دیاں نسلاں بھی روئیاں انہاں نے کلپ بنایا کہ ساڈے پیو نو چھڈ دیو بابا جی نے کیا انہاں نے بھی رونا ہے انہاں دیاں نسلاں نے بھی رونا ہے تے نال اے کیا جڑا حضور دی عزت تے نہ بولیا انہیں بھی رونا ہے تے نال اے جملہ بھی کیا کوئی چوں کر لوے یا پوں کر لوے حضور دے دین نے تختے آنا ہی ہے پچھلے سال میلاد النبی کے جلوس پر حویلیاں کے اندر جس نے ہمارے اوپر فائرنگ کروائی تھی آج وہ اٹک کی جیل کے اندر اٹک کر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کہتی ہے کہ انسانیت کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی فلاں پامال ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا اور میں کیا کچھ بھی نہیں ہویا بس صرف اتنا ہوا کہ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوں دے نہ ساڑے بابے نو دکھ دے دے نہ آج ذلیل ہوں دے ناموس رسالت پر کام کرنے کا صلہ پتہ ہے کیا ہے حضور کی ختم نبوت اور ناموس پر جس نے پہرا دیا سامنے حضور نے بٹھایا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اور اپنا ترکش کھول دیا اور خود تیر پکڑائے فرما ارمی سعد فدا کا بھی و امی اے سعد میرے دشمن پر تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے سوال پیدا ہوتا ہے جی حضور نے جملہ تہجد گزار واسطے کیوں نہیں کیا شب بیدار واسطے کیوں نہیں کیا قائم اللیل واسطے کیوں نہیں کیا صائم النہار واسطے اور علماء نے لکھا 1000 مرتبہ تیر چلائے حضرت سعد نے اور رسول اللہ نے 1000 باری کیا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں آقا ہے تم کو اپنے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ تم ہم پہ فدا ہو جناب موسیٰ کلیم اللہ طاقت اتنی کہ چانڈ ماری آپ نے تو اسرائیل دی اخبار آ گئی دو بندے لڑ رہے سن آپس سے آپ نے فرمایا ظالم نو کیا ہوئے نہ کر ایدت اتنا ظلم کر رہے ہیں اتنا سامان چکوا رہے ہیں اور فرعون دا بندہ سے جڑا ظلم کر رہا سی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایدت زیادہ سامان نہ رکھ انہیں سامان زیادہ رکھے آپ نے فرمایا میں تنوں کہہ رہا نہ رکھ انہیں کہا تسی کون ہوندے ہو 30 سال عمر سی ادو حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ دی تے آپ نے ہینج کر کے انہیں چانڈ ماری بندہ فوت ہو فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بندہ سے ڈگ کے مار گیا اتنی طاقت ہے کہ دوسری چانڈ ماری آپ نے لاتا ماں تماچا آپ نے تماچا مارے اسرائیل علیہ السلام اندر آیا آپ نے فرمایا کیویں آنا ہے انہوں نے کہا تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا چلیے ماری آپ نے چانڈ تے ڈیلا باہر آ گیا تے ڈیلا چک کے تے اللہ دی بارگاہ جا کے کہندے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت سونے او دے کول بھیجے جڑا ادھر آن دا ارادہ ہی نہیں رکھدا فرمایا جاؤ پوچھ کے تے آؤ چانڈ کیوں ماری آئے حضور اجازت لے کر آئے کہا جی حضور چانڈ کیوں ماری نے وجہ بھی تے دسو فرمایا میری بارگاہ بغیر اجازت تو آ گیا میں کلیم اللہ ہاں تینوں ادب سکھا رہا سا اگے تو حبیب اللہ دی بارگاہ بھی جانا ہے تیرے در کا در پاں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے او جناب موسیٰ صاحب کتاب تے صاحب شریعت میاں والی ٹر گئے جیل دے اندر علم الدین نو ملن واسطے تو اگو جناب غازی صاحب کم دے حضور تسی رب دے لاڈلے نبی تے میں ملن واسطے ایتھے آئے فرمایا ایویں نہیں آیا میں جدوں بھی حضور دی بارگاہ جانا حضور تینوں ہی یاد کر رہے ہونے حضور دے نال انج پیار کرو کافر تانوں ویکھ کے کہو اوئے اوئے نہیں او نہیں بھائی اے بندے حضور نال پیار کر دین اپنے نبی نال اتنا پیار کر دین ایتھے بندہ آ کے او حضور مرزا جیلمی صاحب کہہ رہے تھے جناب اے ویڈیو نے تے ادا جواب دے بس یہی تمہاری حیثیت تھی صلح حدیبیہ تے صحابہ نو روک دیتا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے حضور نے اپنا سفیر بنایا جناب عثمان غنی کو عثمان غنی چلے گئے حالت احرام میں قریش کہنے لگے آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور خانہ کعبہ آپ کے سامنے آپ طواف بھی کر لیں زمزم بھی پی لیں حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیں صفا مروہ کی ساج بھی کر لیں موقع تو بڑا اچھا ہے مقام ابراہیم بے نفل بھی پڑھ لوں گا غلاف کعبہ کو بھی چوم لوں گا آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ میں طواف کر لوں فرمایا ما کنتو لِأَفْعَلَ میں کام کر ہی نہیں سکتا بلکہ اگلی سنو فرمایا حضور تو بغیر طواف سے بڑی دور دی گل آپ نے آج ہاتھ ہنج کر لیا فرمایا جب تک رسول اللہ خانہ کعبہ شریف کا طواف نہیں کریں گے میں کعبے نو دیکھ بھی نہیں سکتا فیض پہنچا احمد پاک کا حضرت کہتے فیض پہنچا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون کہ صحابہ 36 کلومیٹر دور بیٹھ کے آپس میں کہہ رہے ہیں بھائی عثمان تے موجاں کر رہے ہو عثمان تے حضور کو لنگے فرمایا تسی کی سمجھ دے عثمان میرے بغیر طواف کر جائے گا انج ہو ہی نہیں سکتا
16 باری پیسے دے کے حضور کو جنت خریدی ہے تے ضرورت دلیلاں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی علی تاں چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی ہوئے ابو بکر تاں چنگا لگدا ہے جے ابا چنگا ہوئے پونے 1500 سال بعد بغیر ڈٹھیاں اے اپنے نبی نال اتنا پیار کردے تے جنہاں نے تکیا او کتنا پیار کردے ہو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایمان کی کیفیت کس کو ملتی ہے فرمایا جس کا یہ ایمان ہو کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے یہ سارے مل بھی جائیں تو حضور کی داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے فرمایا جدو انج دا ایمان نصیب ہو جائے تو سمجھو یہ پکا مومن بیٹھا ہے حضور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنے محبوب کے ساتھ اننے و پیار نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین